بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کی حفاظت۔ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے یعنی حرام چیزیں نہ دیکھے تو اسے آخرت میں 2 انعام ملیں گے۔ ایک تو ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، دوسرا یہ کہ ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھیں قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ جو خدا کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، چاہے اس میں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے ہو۔ جس آدمی کو بد نظری کی عادت پڑ جائے تو وہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ شیطان عجیب انداز سے دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم بس دیکھتے ہی ہو، کرتے تو کچھ نہیں، حالانکہ یہی دیکھنا ہی تو کرنے کی شروعات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے مرد اور بد نظری کرنے والی عورت پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا مگر کسی عورت کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ مقصد یہ ہے کہ شیر اور اژدہا پلٹ آیا تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، اور اگر عورت پلٹ آئی تو تم جہنم کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا آنکھوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 بوشیدہ ہڈیاں بھی ایک جگہ اکیلے میں ہوں تو ایک دوسرے کا ارادہ کریں گے۔ بوشیدہ ہڈیوں سے مراد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت ہے۔ ابن ظاہر مقدسی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی شہوت کسی مرد کو دیکھنے سے بھڑکے تو اس کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مرید پر فاڑ کھانے والا شیر جھپٹے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا نئے عمر کے لڑکوں کی ہمن شینی دوستی سے ڈرتا ہوں۔ بد نظری کا سب سے بہترین علاج اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ گلی کوچہ بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائے۔ پیدل چل رہا ہو تو سڑک پر نظر رکھے، سواری پر ہو تو نگاہیں اتنی اٹھائے کہ دوسری سواری اور راہگیروں کے گزرنے کا پتہ چلتا رہے۔ کسی کے چہرے کی طرف نظر نہ اٹھائے کیونکہ فتنے کی شروعات یہیں ہوتی ہے۔ اگر نظر خطا کرے تو استغفار پڑھے اور پھر نگاہیں نیچی کرے۔ اس عادت کو اپنانے کے لیے کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر آفس کے کام کے سلسلے میں یا لین دین کے سلسلے میں یا خرید و فروخت کے معاملے میں کسی عورت سے بات کرنی پڑے تو اس کے چہرے کی طرف نظر نہ کریں۔ جس طرح 2 ناراض بندے مجبوری میں ایک دوسرے سے بات کریں بھی تو یہ ایک دوسرے کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، اسی طرح ذہن میں خیال رکھے کہ غیر محرم سے میری اللہ پاک کے لیے ناراضگی ہے، لہٰذا اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا۔ حضرت مجدد الفینی ثانی رحمت اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی نظر
काबू में नहीं उसका दिल काबू में नहीं, और जिसका दिल काबू में नहीं उसकी शर्मगाह काबू में नहीं रहेगी। जो आदमी अपनी बीवी को मुस्कुराता हुआ देखता है और बीवी शौहर को मुस्कुराकर देखती है तो अल्लाह पाक उन दोनों को मुस्कुराकर देखते हैं। हलाल को जी भर के देखें ताकि हराम की तरफ ख्याल ही न जाए, जबकि नफ्स गैर महरम की तरफ देखने की ख्वाहिश करे तो तसव्वुर में बीवी का चेहरा ले आए। इंसान का नफ्स जब भी नामहरम की तरफ देखने का इरादा करे तो फौरन सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, निगाह काबू में रखनी आसान हो जाएगी। इसकी मिसाल यूं समझे कि अगर इस औरत का बाप या उसका शौहर हमारी तरफ देख रहा हो तो क्या हमारी नजरें इस हाल में इस औरत की तरफ देख सकेगी? हमें झिझक महसूस होगी कि इस औरत का बाप या शौहर हमसे सख्त नाराज होगा। इसी तरह ये सोचना चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और मना फरमाया है